السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ملک منصور احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں MHTV فرینکفورٹ UK ڈرائیونگ تھیوری کورس کی ویڈیو جو ہیں وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہیں، اور جیسا کہ میں پہلے بھی ویڈیو کل اور پرسوں میں نے اپلوڈ کی ہیں، آج بھی کی ہے، تو اس میں نے یہ بتایا کہ کچھ ویڈیو کاپی رائٹ کی وجہ سے ڈیلیٹ ہو گئی تھی اور کچھ ویسے ایک دو ویڈیو مس ہو گئی تھی، تو لیکن لوگوں کے جو ہے وہ آگاہ کرنے پہ میں نے وہ ویڈیو جو ہے وہ دوبارہ اپلوڈ کرنی شروع کی ہیں، تاکہ جو کورس کر رہے ہیں، جو سیکھ رہے ہیں، تاکہ وہ مکمل سیکھ سکیں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو MHTV فرینکفورٹ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں، تاکہ جو میں محنت آپ لوگوں کے لیے کر رہا ہوں آپ مجھے وہ سبسکرائب کر کے میرے چینل کو اس کا مجھے ریوارڈ دیں، کیونکہ یہ والا جو کام ہے اس کے لیے پہلے مجھے خود یہ تمام چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں، پھر اس کی ویڈیو بنانی پڑتی ہے، پھر اس کو ایڈٹ کر کے اپلوڈ کرنا پڑتا ہے، تو کافی مشکل کام ہوتا ہے، اور وہ میں آپ سب لوگوں کے لیے سارا کچھ کرتا ہوں۔ تو میں ابھی جو آپ لوگوں کے ساتھ ٹاپک جو میں نے آج شیئر کیا ہے، جو اس کی ویڈیو لاسٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے، 30 کویشچن تھے، یہ موٹر وے رولز کے بارے میں جو ہے کویشچن ہے، اور یہ 58 کویشچن پہ مشتمل ٹاپک ہے۔ 30 کویشچن میں نے شیئر کیے تھے، تو آج انشاءاللہ جو ہے وہ 31 کویشچن جو ہے نا اس سے میں آغاز کرتا ہوں ویڈیو کا۔ سب سے پہلے سوال میں وہ کہتا ہے جی کون سی ریسٹرکشن پابندی جو ہے وہ اپلائی ہوتی ہے نیو ڈرائیور پہ جن کے پاس پروویژنل ڈرائیونگ لائسنس ہوتا ہے۔ پروویژنل ڈرائیونگ لائسنس کا مطلب ہوتا ہے لائک جیسے لرنر ڈرائیونگ لائسنس ہوتا ہے، تو ان کے اوپر کیا مطلب اپلائی ہوتا ہے، تو وہ دے کین ناٹ ڈرائیو ان کا مطلب ہوتا ہے یعنی بغیر کسی ساتھ ڈرائیور کے وہ اکیلے گاڑی نہیں چلا سکتے، یعنی ان کے ساتھ کسی کا ہونا ضروری ہے۔ آگے آتا ہے جی وٹ کلر آر دا ریفلیکٹیو اسٹڈز بٹوین دا لائنز آن اے موٹر وے۔ یہ جو درمیان میں تیر کے نشان آپ کو ریڈ نظر آ رہے ہیں، درمیان میں ہر ملک میں جو روڈ ہوتا ہے، جو لائنیں ہوتی ہیں، یا سالڈ سیدھی لائن ہوتی ہے یا بروکن لائن ہوتی ہے، یہ ہمیشہ وائٹ کلر کی ہوتی ہیں۔ نیکسٹ کویشچن میں جی وہ کہہ رہا ہے جی what should you do when going through a contra flow system on a motorway۔ کنٹرا فلو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے تصویر میں، جہاں روڈ ایسے تھوڑا سا ایسے رائٹ ہو کے ایسے اوپر جا رہا ہے یا لیفٹ ہو کے اس طرح اوپر جا رہا ہو، تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے جی یہاں پہ آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے انشور دیٹ یو ڈو ناٹ ایکسیڈ 30 میل پر آور، یہ غلط ہے۔ اسٹے کلوز ٹو دا وہیکل اہیڈ، یہ بھی غلط ہے۔ سوئچ لائن ٹو کیپ دا ٹریفک فلوئنگ، یہ بھی غلط ہے۔ اس کا آئے گا کیپ اے گڈ ڈسٹینس فرام دا وہیکل اہیڈ، ان جگہوں پہ اگلی گاڑیوں سے فاصلہ اچھا رکھنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ آگے سوال آتا ہے آن اے موٹر وے واٹس این ایمرجنسی ریفیوج ایریا یوزڈ فار۔ ایمرجنسی ریفیوج ایریا جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف ایمرجنسی کے لیے ہوتا ہے، جب گاڑی خراب ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے۔ ہارڈ شولڈر جو ہوتا ہے وہ بھی انہی مقاصد کے لیے ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کا آئے گا ان کیس آف ایمرجنسی اور بریک ڈاؤن، اس کے لیے آپ یہاں پہ رک سکتے ہیں۔ You are traveling along a motorway, when are you allowed to overtake on the left؟ آپ موٹر وے پہ ٹریول کر رہے ہیں، آپ کو کب الاؤ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو لیفٹ سے اوورٹیک کر لیں، کیونکہ نارمل تو رائٹ سے کرنا ہوتا ہے، تو لیفٹ سے اوورٹیک آپ تب کر سکتے ہیں جب رائٹ سائڈ والی ٹریفک سلو موو کر رہی ہو یا وہاں رش لگا ہو۔ وین انکویز کا مطلب ہوتا ہے جب لائن لگی ہو اینڈ ٹریفک ٹو یور رائٹ از موونگ مور سلولی دین یو آر، یعنی وہ آپ سے سلو چل رہے ہوں تو پھر آپ نے بھی ان کے ساتھ سلو تو نہیں چلنا شروع ہو جانا نا، تو پھر آپ ان کو لیفٹ سے اوورٹیک کر سکتے ہیں۔ واٹ کلر آر دا ریفلیکٹیو اسٹڈز بٹوین اے موٹر وے اینڈ اٹس سلپ روڈ، یعنی یہ جو سلپ روڈ ہوتا ہے جہاں پہ آپ موٹر وے سے اترتے ہیں یا موٹر وے پہ چڑھتے ہیں، اس کے اور موٹر وے کے روڈ کے ساتھ وہ جو لائن ہوتی ہے جو ملاتی ہے سلپ وے روڈ کو موٹر وے کے ساتھ، وہاں پہ کون سے کلر کے سٹارز ہوتے ہیں، تو یہ اس کا آنسر آتا ہے گرین، کیونکہ جو امبر ہوتے ہیں
وہ بالکل رائٹ سائڈ پہ ہوتے ہیں ایج پہ موٹر وے کے, اور درمیان میں وائٹ ہوتے ہیں, اور بالکل لیفٹ جو ایج ہے وہاں پہ ریڈ ہوتے ہیں. یور وہیکل بریکس ڈاؤن آن دا ہارڈ شولڈر آف اے موٹر وے, آپ کی گاڑی ہارڈ شولڈر پہ خراب ہوگی. یو نیڈ ٹو یوز یور موبائل فون ٹو کال فار ہیلپ, آپ موبائل فون کو استعمال کرنا چاہتے ہیں کال کے لیے. واٹ شوڈ یو ڈو, آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو جب آپ نے فون کرنا ہو تو اس کے لیے آپ نے جو ہے کیا کرنا ہوتا ہے, تو پہلے آپشن میں کہہ رہا ہے اسٹینڈ ایٹ دا ریئر آف دا وہیکل وائل میکنگ دا کار. دیکھیں گاڑی کے پیچھے تو نہیں کھڑا ہونا نا آپ نے. فون اے فرینڈ اینڈ آسک دیم ٹو کم اینڈ کلیکٹ یو, یہ بھی غلط ہے. اوپن دا بونٹ ٹو ہیلپ دا ایمرجنسی سروسز نو یو آر بروکن ڈاؤن, یہ بھی غلط ہے. بلکہ یہاں پہ آئے گا چیک یور لوکیشن فرام دا مارکر پوسٹ آن دا لیفٹ. موٹر وے کے اوپر ہر کچھ فاصلے پہ تھوڑے سے میٹرز کے اوپر وہ جو لکھا ہوتا ہے کہ نمبرنگ لکھی ہوتی ہے, وہاں سے بھی آپ لوکیشن کو چیک کر سکتے ہیں اور کسی کو بتا سکتے ہیں کہ میں یہاں پہ کھڑا ہوں. نیکسٹ کوشچن میں وہ کہتا ہے جی یو آر ٹوئنگ اے ٹریلر along اے 3 لین موٹر وے, آپ ایک ٹریلر کو کھینچ رہے ہیں 3 لائن والے موٹر وے پہ. وین میں یو یوز دا رائٹ ہینڈ لین, آپ رائٹ ہینڈ لین کب استعمال کر سکتے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے وین دیر آر لین کلوجرز, غلط ہے یہ. وین دیر از سلو موونگ ٹریفک, جب سلو موونگ ٹریفک ہو. وین لارج وہیکل آر ان دا لیفٹ اینڈ سینٹر لائن, جب بڑی گاڑیاں لیفٹ اور سینٹر لائن میں ہوں. وین یو کین مینٹین اے ہائی اسپیڈ, جب آپ ہائی اسپیڈ کو مینٹین کر رہے ہوں, یعنی آپ نے ٹریلر کو کھینچ رہے ہیں 3 لائن والی موٹر وے ہے, آپ رائٹ لائن کو کب استعمال کر سکتے ہیں؟ تو یہاں پہ اس کا آنسر آتا ہے, دیکھیں جی ٹریلر جو ہوتا ہے جب اس کو آپ کھینچ رہے ہوتے ہیں کار کے ساتھ یا ویسے ٹرک کے ساتھ ٹریلر ہے, تو وہ رائٹ فرسٹ لین میں اوورٹیکنگ لین میں نہیں آ سکتا. صرف وہ صورت میں آ سکتا ہے جب جو ہے وہ لائنیں جو ہے وہ کلوز ہوئی ہوں اور پھر مجبوری ہو کہ رائٹ والی لائن میں آپ نے جانا ہے, تو اس صورت میں وہ لائن جو ہے وہ رائٹ والی میں جا سکتا ہے. یو شوڈ ناٹ نارملی ٹریول آن دا ہارڈ شولڈر آف اے موٹر وے, آپ نارملی ٹریول نہیں کر سکتے ہارڈ شولڈر پہ موٹر وے پہ. وین کین یو یوز اٹ, آپ اسے کب استعمال کر سکتے ہیں؟ تو یہاں پہ وہ کہتا ہے جی وین ٹریفک از سلو موونگ, جب ٹریفک سلو موو کر رہی ہو تو پھر ہم ہارڈ شولڈر کو استعمال کر سکتے ہیں. وین سائن ڈائریکٹ یو ٹو, جب آپ کو سائن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہارڈ شولڈر پہ چلے جائیں. وین ٹیکنگ دا نیکسٹ ایگزٹ, جب آپ نے نیکسٹ ایگزٹ لینا ہو. وین ٹریفک از اسٹاپ, جب ٹریفک اسٹاپ کر جائے. تو اس کا آئے گا بھائی اگر سائن آپ کو کہہ رہا ہے نا کہ ہارڈ شولڈر پہ چلے جاؤ, تو اس صورت میں آپ نے جانا ہے, نارمل آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. یو آر آن اے اسمارٹ موٹر وے, آپ ایک اسمارٹ موٹر وے پہ ہیں. ایک مینڈیٹری اسپیڈ لمٹ جو ہے وہ ڈسپلے ہے اباؤٹ دا ہارڈ شولڈر. واٹ ڈز دس مین, یعنی ہارڈ شولڈر پہ یہ 50 اس طرح لکھا ہوا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ کہتا ہے دا ہارڈ شولڈر کین بی یوز ایز اے رننگ لین, آپ اس کو ایز اے رننگ لین لے سکتے ہیں. لیکن یہ غلط ہے, ہارڈ شولڈر رننگ لین نہیں ہوتا, یہ ایمرجنسی کے لیے ہوتا ہے. یو شوڈ ناٹ ٹریول ان دس لائن, آپ اس لائن میں ٹریول نہیں کر سکتے, یہ بھی غلط ہے. اس کا آئے گا یو کین پل اپ ان دس لین ٹو آنسر اے موبائل فون, یہ بھی غلط ہے. یو کین پارک آن دا ہارڈ شولڈر اف یو فیل ٹائرڈ, یہ بھی غلط ہے. تو یہاں پہ اب اس کا آنسر کیا آئے گا؟ تو اس کا آنسر جو ہے بیسیکلی اس کا پہلا آئے گا. یہ کیوں آئے گا؟ ہارڈ شولڈر بیسیکلی رننگ لائن کے لیے استعمال نہیں ہوتا, لیکن یہ کیوں ہوگا اس کا آنسر؟ کیونکہ جب 50 کلومیٹر کی سپیڈ ہارڈ شولڈر کے اوپر لکھی گئی ہے, تو اس کا مطلب ہے ہارڈ شولڈر کو آپ یہاں استعمال کر سکتے ہیں. نارمل جو ہے وہ ہارڈ شولڈر استعمال نہیں ہوتا. یو آر آن اے موٹر وے, وٹ کلر آر دا ریفلیکٹیو اسٹڈز آن دا لیفٹ آف دا کیریج وے. موٹر وے کے رائٹ جو ہوتے ہیں اسٹڈز ہوتے ہیں وہ امبر ہوتے ہیں, اور موٹر وے کے لیفٹ ایج پہ جو ہوتا ہے وہ ریڈ کلر کے ہوتے ہیں. یو آر ڈرائیونگ آن دا موٹر وے, ویل بیفور یو ریچ یور انٹینڈ ایگزٹ, ویئر شوڈ یو پوزیشن یور وہیکل. آپ نے جب موٹر وے پہ جا رہے ہیں اور آپ نے ایگزٹ کرنا ہے, تو اس سے پہلے ویل بیفور آپ اپنے آپ کو کس پوزیشن میں کس لائن میں لے جائیں گے؟ تو آپ نے ہمیشہ لیفٹ ہینڈ لائن میں چلے جانا ہے.
You are on a 3-lane motorway. A red cross is showing above the hard shoulder and mandatory speed limit above all other lanes. What does this mean? मोटरवे पे आप जा रहे हैं, हार्ड शोल्डर वाली लाइन पे क्रॉस लगा हुआ है, बाकी तीनों पे 50 की स्पीड है, तो उसका क्या मतलब है? तो वो कह रहा है जी हार्ड शोल्डर हैज ए स्पीड लिमिट ऑफ 50 मील पर आवर. हार्ड शोल्डर पे तो क्रॉस लगा हुआ है. द हार्ड शोल्डर कैन बी यूज एज ए रेस्ट एरिया इफ यू फील टायर्ड. ये भी गलत है. द हार्ड शोल्डर कैन बी यूज एज ए नॉर्मल रनिंग लाइन. इसको आप नॉर्मल रनिंग लाइन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं. नीचे आ रहा है द हार्ड शोल्डर इज फॉर एमरजेंसी और ब्रेक डाउन ओनली. हार्ड शोल्डर सिर्फ और सिर्फ एमरजेंसी और ब्रेक डाउन के इस्तेमाल के लिए है. तो इसका आंसर आएगा कि जो हार्ड शोल्डर होता है वो रनिंग नॉर्मल रनिंग लाइन के लिए इस्तेमाल नहीं होता. जैसे मैंने आपको पहले सवाल में बताया था, इससे पहले जो था द हार्ड शोल्डर कैन बी यूज एज ए नॉर्मल रनिंग लाइन. नहीं, नॉर्मल रनिंग लाइन के लिए आप इस्तेमाल तब कर सकते हैं जब ऊपर स्पीड लिखी हो, फिर इसका मतलब इस लाइन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं. हार्ड शोल्डर बेसिकली जो होता है, जैसे क्रॉस का निशान है, इसका मतलब है कि हार्ड शोल्डर जो है ये सिर्फ और सिर्फ एमरजेंसी और ब्रेक डाउन के लिए इस्तेमाल होगा. व्हाट्स यूज टू रिड्यूस ट्रैफिक बंचिंग ऑन ए मोटरवे. आप कैसे जो है वो ट्रैफिक का जो रश या ट्रैफिक के प्रॉब्लम या मसले मसाइल जो है उनको कम कर सकते हैं मोटरवे पे. तो वो कहता है लैन क्लोजर जो है ये जो है वो इसमें किरदार अदा करता है. इससे हो सकता है वेरिएबल स्पीड लिमिट, नेशनल स्पीड लिमिट, कंट्रा फ्लो सिस्टम. तो इसमें आप अगर चाहते हैं कि ट्रैफिक के फ्लो में प्रॉब्लम ना आए तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि नेशनल स्पीड लिमिट अप्लाई हो, बल्कि उसके लिए होता है कि वेरिएबल स्पीड जो लिमिट है उसको आप अप्लाई करें, यानी ये कांस्टेंट स्पीड पे आप चलें. ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्लो चलें, बहुत ज़्यादा तेज़ भी ना चलें, लेकिन एक लेवल पे जब आप चलेंगे तरीके से, जितनी स्पीड लिमिट है उस पर आप जाएंगे तो फिर उस तरीके से आपका सफ़र भी ठीक रहेगा और रश भी नहीं पैदा होगा. यू हैव हैड ए ब्रेक डाउन ऑन द हार्ड शोल्डर ऑफ ए मोटरवे. मोटरवे पे हार्ड शोल्डर पे आपका ब्रेक डाउन हो गया है. वो कहता है व्हेन द प्रॉब्लम हैज बीन फिक्स. जब आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो गई है. हाउ शुड यू रीजॉइन द मेन कैरेजवे. अब आप कैसे रीजॉइन करेंगे दोबारा मोटरवे को? तो वो कहता है गेन स्पीड ऑन द हार्ड शोल्डर बिफोर मूविंग आउट ऑन टू द कैरेजवे. वो कहता है हार्ड शोल्डर पे अपनी स्पीड को गेन करें, बढ़ाएं, बिफोर मूविंग यानी मोटरवे को ज्वाइन करने से पहले. वेट ऑन द हार्ड शोल्डर अंटिल समवन फ्लश देयर हेडलाइट. ये तो बिल्कुल ऑकवर्ड है कि कोई आपको लाइटें मारे कि भाई हाँ आप ज्वाइन कर लो. मूव आउट ऑन टू द कैरेजवे यूजिंग योर हाजर वार्निंग लाइट. ये भी बिल्कुल गलत है. मोटरवे पे हमेशा शामिल होने के लिए आपको अपनी स्पीड गेन करनी पड़ती है. तो यहाँ पे वो कह रहा है जी मूव आउट ऑन टू द कैरेजवे देन बिल्ड अप. कैरेजवे का मतलब है मोटरवे की सड़क. तो वहां मूव करके हमने स्पीड बिल्ड नहीं करनी, बल्कि हमने हार्ड शोल्डर पे स्पीड को गेन करना है और फिर हमने कैरेजवे पे मूव करना है. You are on a motorway. There is contra-flow system ahead. What should you expect to find? मोटरवे पे आप जा रहे हैं, आगे कंट्रा फ्लो सिस्टम है, तो अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो वो कहता है लो स्पीड लिमिट. लो स्पीड लिमिट है, स्पीड हम्स होंगे, टेम्परेरी ट्रैफिक लाइट्स होंगी, वाइडर लैन देन नॉर्मल. ज्यादा बड़ी चौड़ी लाइनें होंगी नॉर्मल की निस्बत. अब यहाँ पे आप देखें कंट्रा फ्लो सिस्टम बेसिकली होता क्या है. ये होता है जहाँ पे रोड थोड़ा सा मुड़ रहा होता है या टेम्परेरी उन्हें लाइनें इस तरह बनाई होती हैं, काम हो रहा होता है, तो वहां पे स्पीड हम्स तो नहीं होते ना ही कोई लाइट्स होती हैं. वहां पे हमेशा लो स्पीड लिमिट होती है कि आपने उसको फॉलो करना होता है. वहां पे आपने तेज गाड़ी नहीं चलानी. यू आर ऑन ए 3-लाइन मोटरवे. आप 3 लाइन वाली मोटरवे पे हैं. देयर आर रेड रिफ्लेक्टिव स्टंट ऑन द लेफ्ट. लेफ्ट पे रेड लाइनें हैं रोड के लेफ्ट साइड पे. वाइट जो हैं वन टू योर राइट साइड पे दरमियान में वाइट लाइनें हैं. विच लाइन आर यू इन. कौन सी लाइन पे आप हैं? तो ये हार्ड शोल्डर तो नहीं है ना, ये लेफ्ट लाइन है. वो कह रहा है जी इन द मिडल लाइन. ये मिडल लाइन है. इन द राइट लाइन. ये राइट लाइन है. तो यहाँ पे इसका आएगा ये लेफ्ट लाइन है, क्योंकि रेड लाइन जो रेड स्टड्स है ये लेफ्ट साइड पे एज पे किनारे पे मोटरवे पे होते हैं. तो इसका मतलब है ये एंड वाली लाइन है, लेफ्ट लाइन. आगे आता है जी व्हेन आर यू अलाउड टू स्टॉप ऑन ए मोटरवे. मोटरवे पे आप कब स्टॉप कर सकते हैं? तो मोटरवे पे सिर्फ और सिर्फ स्टॉप आप तभी कर सकते हैं जब आपको कोई प्रॉब्लम पेश आती है. तो वो कह रहा है जी व्हेन यू नीड टू यूज ए मोबाइल फोन, टेलीफोन, ये गलत है. व्हेन यू विश टू पिक अप
hitchhikers when you need to walk to get fresh air, when your signal to do so by flashing red lights. بالکل جب آپ کو جو ہے وہ ریڈ لائٹ والے جو ہیں وہ یعنی ریڈ لائٹ آگے کو فلیش کر رہی ہے, آپ کو روکا جا رہا ہے, تو پھر آپ اس صورت میں آپ کو رکنا پڑے گا. تو یہاں پہ اس کا آنسر یہی آئے گا کہ بھائی جب آپ کو آگے سگنل نظر آتا ہے یا آپ کو روکا جاتا ہے, ریڈ لائٹ آگے فلیش کر رہی ہے, اس صورت میں آپ رکیں گے, ادروائز آپ کو رکنے کی ضرورت نہیں ہے. یو آر ٹوئنگ اے ٹریلر آن اے موٹر وے, واٹس دا اسپیڈ لمٹ فار اے کار ٹوئنگ اے ٹریلر آن دس. نارمل یو کے میں جو اسپیڈ لمٹ ہوتی ہے وہ 70 میل پر آور ہوتی ہے. جب کار کے ساتھ آپ ٹریلر کھینچ رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو جو اسپیڈ الاؤ ہوتی ہے وہ 60 میل پر آور ہوتی ہے. آگے آتا ہے جی واٹ شوڈ یو ڈو امیڈیٹلی آفٹر جوائننگ اے موٹر وے. آپ کو کیا کرنا چاہیے فوراً جب آپ موٹر وے جوائن کرتے ہیں؟ تو ری ایڈجسٹ یور میرر. ہم میرر تو نہیں اپنے سیٹ کرنے لگ جاتے نا, تو پوزیشن یور ویکل ان دا سینٹر لائن, یہ بھی غلط ہے. ٹرائی ٹو اوورٹیک بھی غلط ہے. اس کا کیا کیپ ان دا لیفٹ ہینڈ لائن, ہمیشہ لیفٹ لائن میں رہیں. Why is it particularly important to carry out a check on your vehicle before making a long motorway journey? وہ کہتا ہے یہ کیوں ضروری ہے, پارٹیکولرلی امپورٹنٹ, خاص طور پہ کیوں ضروری ہے؟ ٹو کیری آؤٹ کرنا ہوتا ہے, کوئی چیز لے کے جانا یا چیک کرنا, چیک ٹو یور وہیکل بفور میکنگ اے لانگ موٹر وے جرنی. تو دیکھیں جی لمبے سفر پہ جانے سے پہلے ہم یہ ضروری اس لیے ہوتا ہے چیک کرنا گاڑی کو یا چیزیں چیک کرنی, کیونکہ جب آپ زیادہ سپیڈ پہ لگاتار گاڑی چلاتے ہیں تو پھر خرابی ہونے کے بھی چانسز ہوتے ہیں, پرابلم بھی ہو سکتی ہیں. تو یہاں پہ اس کا آنسر آتا ہے کنٹینیوسلی ہائی اسپیڈ انکریز دا رسک آف یور وہیکل بریک ڈاؤن. جب آپ لگاتار 500-600 کلومیٹر 400 کلومیٹر لگاتار 120 پہ کلومیٹر پر آور پہ یعنی 70 میل پر آور جو ہوتا ہے وہ 100 کلومیٹر پر آور اسپیڈ ہوتی ہے, تو جب آپ لگاتار چلائیں گے تو گاڑی کو مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. وچ آف دیز مسٹ ناٹ یوز موٹر وے, کون سی چیزیں جو آپ موٹر وے پہ آپ استعمال نہیں کریں گے؟ تو وہ کہتا ہے جی کار ود آٹومیٹک ٹرانسمیشن, غلط ہے. ڈبل ڈیک بسز, موٹر سائیکل اوور 50 cc, پاورڈ موبلٹی اسکوٹرز. تو موٹر وے پہ جو ہوتا ہے وہ والے موٹر سائیکل استعمال نہیں ہو سکتے جو 50 cc سے کم ہیں, یعنی اس میں آ جاتا ہے پاورڈ موبلٹی اسکوٹرز. یہ بالکل عام روڈوں پہ چلنے والے اسکوٹرز ہوتے ہیں چھوٹے, تو ان کو آپ موٹر وے پہ استعمال نہیں کر سکتے, ان کی اتنی سپیڈ بھی نہیں ہوتی, وزن بھی نہیں ہوتا. what is the right hand lane used for on a 3 lane موٹر وے؟ تو رائٹ ہینڈ لائن ہمیشہ اوورٹیکنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے. آگے آتا جی آن اے 3 lane موٹر وے وٹ ڈز دس سائن مین. 3 لائن والی موٹر وے پہ ان 4 سائنوں کا کیا مطلب ہے؟ تو چوتھا لیفٹ والا سائن ہارڈ شولڈر کا ہے. تو یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے جی یہاں پہ کہہ رہا ہے جی یوز دا ہارڈ شولڈر اونلی, یہ غلط ہے. یوز اینی لائن ایکسپٹ دا ہارڈ شولڈر, یعنی ہارڈ شولڈر کو چھوڑ کے آپ کوئی بھی لائن استعمال کر سکتے ہیں. یوز دا 3 رائٹ ہینڈ لائن اونلی, آپ صرف 3 رائٹ والی لائنیں استعمال کر سکتے ہیں. یوز آل دا لائن انکلوڈنگ دی ہارڈ شولڈر. تو وہ کہہ رہا ہے جی آپ یہاں پہ ساری لائنیں استعمال کر سکتے ہیں انکلوڈنگ دی ہارڈ شولڈر, کیونکہ جب اوپر 50 کی سپیڈ لکھی ہوئی ہے ہارڈ شولڈر پہ تو اس کا مطلب ہے آپ اس کو بھی ایز اے رننگ لائن استعمال کر سکتے ہیں. وائی کین اٹ بی این ایڈوانٹیج فار ٹریفک اسپیڈ ٹو اسٹے کانسٹنٹ اوور اے لانگر ڈسٹینس. یہ کیوں مطلب ایڈوانٹیج ہوتا ہے زیادہ ٹریفک کے لیے کہ ٹریفک اسپیڈ کے لیے کہ اسٹے کانسٹنٹ ہوتا ہے کہ ایک ہی اسپیڈ پہ اسٹے کرنا, لانگر ڈسٹینس اور زیادہ ڈسٹینس رکھنا. تو دیکھیں جی آپ خود سوچیں جب آپ ایک کانسٹنٹ سپیڈ پہ جاتے ہیں, نہ زیادہ ریسیں دیتے ہیں نہ زیادہ سلو چلاتے ہیں, اور پھر آپ اگلی گاڑی سے فاصلہ بھی رکھتے ہیں, تو اس کا بہترین جو آپ کو فائدہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یور اوور آل جرنی ٹائم ول نارملی امپروو. آپ کا جرنی ٹائم امپروو ہوتا ہے. کیوں امپروو ہوتا ہے؟ کیونکہ جب آپ فاصلہ رکھتے ہیں زیادہ بریک نہیں لگانی پڑتی, ایک سپیڈ پہ چلتے ہیں مطلب زیادہ تیز نہیں چلاتے تو پھر بھی آپ کو بریک نہیں لگانی پڑتی. واٹ شوڈ یو ڈو وین ڈرائیونگ اور رائڈنگ along اے موٹر وے. آپ کو کیا کرنا چاہیے جب آپ گاڑی چلاتے ہیں موٹر وے پہ؟ تو وہ کہتا ہے لک مچ فردر اہیڈ دین یو وڈ آن ادر روڈ. دوسرے روڈ کی نسبت یہاں پہ زیادہ آگے دیکھیں.
مینٹین اے شارٹ ایز سیپریشن ڈسٹینس, کم فاصلہ رکھیں اگلی گاڑیوں سے. کنسنٹریٹ مور دین یو وڈ آن ادر روڈ, زیادہ کنسنٹریٹ توجہ رکھیں. ٹریول مچ فاسٹر دین یو وڈ آن ادر روڈ یوزر ادر روڈز, تو یہاں پہ زیادہ تیز گاڑی چلائیں. تو یہاں پہ اس کا آنسر ہے, دیکھیں جی نارمل روڈ پہ آپ 30-40 کی اسپیڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں, آپ کو زیادہ ریئیکشن یا رد عمل جو ہے وہ بھی اتنا زیادہ نہیں آپ کا ہوتا کہ آپ کو زیادہ ٹینشن ہو کہ ایک دم سے آگے سچویشن ہو جائے, بریک لگانی پڑے. موٹر وے پہ جب آپ زیادہ اسپیڈ میں ہوتے ہیں تو آپ کو زیادہ جلدی چیزوں کو آبزرو کر کے اس کے اوپر ریئیکشن دینا ہوتا ہے. اس لیے یہاں پہ اس کا آتا ہے لک مچ فردر اہیڈ دین یو وڈ آن ادر روڈس. دوسرے روڈوں کی نسبت یہاں پہ آپ کو زیادہ فردر آگے دیکھنا ہوگا تاکہ آپ ہر چیز کو پہلے آبزرو کریں. یو آر ٹریولنگ along اے موٹر وے ویئر وڈ یو فائنڈ اے کراول اے کلائمبنگ لائن. یہ لائن جو ہوتی ہے نا کراول لائن, یہ بیسیکلی ہوتی ہے جہاں پہ کوئی اونچائی وغیرہ ہوتی ہے تو ٹرک سلو ہو جاتے ہیں تو تاکہ وہ دوسری ٹریفک کو ڈسٹرب نہ کریں. آن اے اسٹیپ گریڈینٹ بفور اے جنکشن along دا ہارڈ شولڈر بفور اے سروس ایریا. تو یہ بیسیکلی میں نے آپ کو بتایا یہ ہوتا ہے جہاں پہ تھوڑا بہت روڈ جو ہے وہ اوپر کی طرف جا رہا ہو, چڑھائی ہو, گاڑیاں سلو ہو جاتی ہیں. تو یہاں پہ اس کا آنسر آئے گا آن اے اسٹیپ گریڈینٹ, جہاں پہ روڈ تھوڑا سا اوپر جاتا ہے تو اس کے لیے پھر علیحدہ ٹرکس کی لائن بنا دی جاتی ہے تاکہ دوسری ٹریفک کے لیے رکاوٹ نہ بنے. آج کے ٹاپک کا آخری سوال جو ہے اس میں وہ کہتا ہے جی یو آر اپروچنگ روڈ ورکرز آن اے موٹر وے واٹ شوڈ یو ڈو. موٹر وے پہ آپ اپروچ کر رہے ہیں, آگے کام ہو رہا ہے, آپ کو کیا کرنا چاہیے. وہ کہتا ہے اسپیڈ اپ ٹو کلیئر دا ایریا کوئکلی, یہ غلط ہے. اسٹے ویری کلوز ٹو دا وہیکل ان فرنٹ, یہ بھی غلط ہے. اوبے آل اسپیڈ لمٹس, تو نیچے کہہ رہا ہے آلویز یوز دا ہارڈ شولڈر, یہ غلط ہے. اوبے آل اسپیڈ لمٹ کا مطلب ہے جب کام ہو رہا ہوتا ہے تو پھر جو بھی آگے اسپیڈ لمٹس آپ کو شو ہوتی ہیں ان کو فالو کریں. تو الحمدللہ آج موٹر وے رولز کا ٹاپک جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے. تو میرے خیال میں شاید کوئی ایک اور ٹاپک بھی ہے, کسی نے مجھے میسج کر کے بتایا ہوا ہے 3 ٹاپک تھے کوئی, تو انشاءاللہ وہ تیسرا بھی ٹاپک میں جلد اپلوڈ کر دوں گا. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں, کمنٹ کریں, اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں. تو کافی بولنے کے بعد گلا بھی اب بیٹھ چکا ہوا ہے, بولنا بھی نہیں جا رہا, لیکن آپ لوگوں کے لیے پھر بھی کوشش ہوتی ہے جتنا ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے لیے کروں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ ملک منصور کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.